عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہدہ پروین، اردو لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا عنوان ہے 12ویں جماعت کی ایک وصیت کی تعمیل۔ اس کی مصنف ہے فرحت اللہ بیگ۔ اس کی ولادت 1838 عیسوی کو ہوئی تھی اور اس کی وفات 1948 عیسوی کو ہوئی تھی۔ عزیز طالب علموں، ہم اس کے مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کی ایگزام کی فل تیاری ہوگی انشاءاللہ۔ عزیز طالب علموں، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ طالب علموں، آگے بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، مولوی صاحب اور فرحت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ جواب ہے، مولوی وحید الدین سلیم اور فرحت اللہ بیگ کی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی، کیونکہ مولوی عبدالحق نے ان دونوں حضرات کو کالج کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے اورنگ آباد آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑے تھے کہ ایک صحت مند بڑی تند والا شخص اس سے لٹ گیا۔ فرحت اللہ بیگ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اتنے تپاک سے کیوں مل رہا ہے۔ بعد میں اس نے اپنا تعارف کرایا، وہ مولوی وحید الدین تھے جو فرحت اللہ بیگ کی تحریروں کے شیدائی تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ مولوی صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب ہے، مولوی وحید الدین سلیم درمیانہ قد کے انسان تھے، آنکھیں بھوری جبکہ داڑھی سفید تھی۔ اس پر شرعی جامہ پہننے، سر پر سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی اور جراب کے ساتھ پاؤں میں انگریزی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ فرحت اللہ بیگ نے ان کی پوری تصویر الفاظ میں کھینچ کر سامنے رکھ دی ہے۔ عزیز طالب علموں، فرحت نے مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب ہے، مولوی صاحب کے مزاج میں ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہنسی مذاق کے دوران یہ خیال بالکل نہیں کرتے تھے کہ ان کی مذاق کا دوسرے پر کیا اثر ہوگا۔ فرحت اللہ کے خیال میں مولوی صاحب شگفتہ طبیعت کے مالک تھے۔ کسی کی خوبی بیان کرتے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے اور خامیاں بیان کرنے پر آتے تو تضحیک کی حد تک آگے بڑھ جاتے۔ جب وہ مجمع عام میں تقریر کرتے تو معلوم ہوتا کہ شیر گرج رہا ہے۔ لفظوں کی نشست، الفاظ کے اتار چڑھاؤ، زبان کی روانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حیدرآباد کالج کے سالانہ جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی؟ جواب ہے، فرحت اللہ بیگ نے دہلی کا یادگار مشاعرہ کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ مولوی عبدالحق اورنگ آباد کالج میں اسی یادگار مشاعرے کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ طلباء نے مختلف شعراء کے روپ اختیار کیے تھے۔ مشاعرے میں تھوڑی سی دیر تھی۔ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے مرزا فرحت اللہ نے لوگوں کو مصروف رکھنے کی غرض سے تقریر شروع کی۔ انہوں نے مولوی کریم الدین کی پانی پت سے دلی آنے اور مفلسی کا تذکرہ کیا، جس میں اتفاقی طور پر ان کے ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید سلیم کی جانب ہوا۔ چونکہ مولوی وحید الدین بھی پانی پت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ناموں، مفلسی اور کاروبار میں مشابہت سے جلسے میں موجود لوگ سمجھے کہ شاہد مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین سلیم کے والد تھے، اور لوگوں نے مولوی صاحب سے بار بار اس سے متعلق سوالات بھی کیے۔ اس پر مولوی صاحب ناراض ہو گئے، لیکن بعد میں مرزا فرحت اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ عزیز طالب علموں،
نیکسٹ سوال ہے، مولوی صاحب اپنی کفایت شعاری کے بارے میں کیا عذر پیش کیا کرتے تھے؟ عزیز طالب علموں، اپنی کفایت شعاری کے بارے میں وہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ انہوں نے تنگ دستی کا دور دیکھا ہے اور میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ معلوم نہیں میری ملازمت کب تک رہے گی، ملازمت جاتی رہی تو گزارا کیسے کروں گا؟ چونکہ مولوی صاحب نے زندگی میں بہت سختیاں جھیلی تھیں اور انہوں نے غربت میں زندگی گزاری تھی، اگرچہ وہ اب ہزاروں کماتے تھے، لیکن نوکری سے نکال دیے جانے کے خدشے سے روپے پیسے سنبھال کر رکھتے اور خشک سالی کے ڈر سے اناج بھی جمع کر کے رکھتے تھے، اور عذر یہ پیش کرتے تھے کہ آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے جمع پونجی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور مولوی صاحب کو کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، اس جملے کی وضاحت کریں۔ مولوی صاحب میں ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا، جب کہنے پر آتے تو یہ خیال نہ کرتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مطابق مولوی صاحب کسی کے خلاف بات کرتے تو اس میں بہت آگے نکل جاتے۔ وہ یہ دیکھتے کہ وہ کس موقع پر بول رہے ہیں اور کس کے سامنے بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، یعنی تعلقات خراب ہو جاتے۔ مولوی صاحب نے اصلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا؟ جواب ہے، مولوی وحید الدین سلیم کو اصلاح وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ ان کے دماغ میں ایسے ایسے الفاظ آ جاتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اگر کسی نے اس اصطلاح کے بارے میں ثبوت مانگا تو مولوی صاحب فوراً کوئی شعر پڑھ دیتے اور اسے کسی مشہور شاعر سے منسوب کر دیتے۔ مولوی صاحب اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر عبور حاصل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ٹکڑے ان کا اصل اور معنی کیا ہیں۔ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ تیل ختم ہونے سے پہلے چراغ جلملاتا، ٹمٹماتا، لو بیٹھتی، شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا، ادھر گپ اندھیرا۔ عزیز طالب علموں، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تیل ختم ہونے کے بعد چراغ کی روشنی پڑ جاتی تھی، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ کی روشنی مدھم پڑ جاتی، پھر ٹمٹمانا شروع کر دیتی ہے، پھر اس کی لو جلنی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد چراغ بجھ جاتا ہے۔ اب چراغ کی جگہ بجلی نے لے لی ہے، بٹن دبایا اور گپ اندھیرا ہو گیا۔ مطلب کہ اب لوگ اچانک مرتے ہیں اور مرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اس جملے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی مراد آج کل کی بے اعتبار زندگی سے ہے۔ مگر میری زبان کب رکتی ہے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون لکھ دوں گا۔ عزیز طالب علموں، اس کا جواب ہے، مولوی وحید الدین سلیم اور مرزا فرحت اللہ بیگ کی پہلی ملاقات حیدرآباد دکن کے ریلوے اسٹیشن پر ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے فرحت اللہ بیگ سے ملتے ہی کہا کہ مجھے مولوی نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں بھی مضمون لکھا۔ مجھے کوئی ایسا شاگرد نہیں ملا جس سے مجھے یہ توقع ہو کہ وہ میرے بارے میں بھی مضمون لکھ دے گا۔ یہ سنا تو فرحت اللہ بیگ نے اسی وقت اسے کہا کہ مولوی صاحب فکر نہ کریں، آپ اسی وقت مر جائیں، آپ کے بارے میں مضمون میں لکھ دوں گا۔ مولوی صاحب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ دیر تک قہقہے لگا لگا کر اسے دہراتے رہے۔
زبان اپنی تھی کس کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقط سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ مولوی وحید الدین سلیم جب کسی نااہل کو کسی بڑے عہدے پر دیکھتے تو آگ بگولا ہو جاتے تھے اور کہتے گدھا ہے، ایک سطر بھی نہیں لکھ سکتا۔ خود بہت ٹھوکریں کھائی تھیں، اس لیے دوسروں کو آسانی سے بڑا عہدہ حاصل کرتے دیکھتے تو جل جاتے۔ زبان ان کی اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں تھا، برا بلا کہہ کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جب مولوی صاحب کے مزاج سے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانے کی سختیوں اور ٹھوکروں نے مولوی صاحب کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ رہے خشک سالی کے اندیشے سے اجدانی کے زمانے میں کتے بڑھنے کی فکر میں رہے۔ جواب ہے، مولوی صاحب نے غربت کا زمانہ دیکھا تھا، اس لیے بڑے محتاط تھے، بلکہ بلا کے کنجوس تھے، پیسہ جمع کر کے رکھتے تھے۔ خشک سالی کے اندیشے سے اجدانی کے زمانے میں غلہ ذخیرہ کرنے کی فکر میں رہے۔ مولوی صاحب پیسے خرچ نہیں کرتے تھے، مسلسل جمع کرتے جاتے تھے۔ ان کی اچانک موت آ گئی تو تمام جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا۔ فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے علم میں بہت اضافہ ہو رہا تھا، ان کے قلم میں بہت روانی آ گئی تھی، ان کے جملے، ان کے خیال میں ایسے مضامین آ جاتے تھے جو ان کے گہرے مطالعے اور وسیع تجربے کی عکاسی کرتے تھے، لیکن ان کا دل تنگ ہوتا گیا۔ جتنی اس کی قلم میں روانی پیدا ہوئی اور دولت ان کے ہاتھ آنی شروع ہوئی، مولوی صاحب اتنے کنجوس بن گئے تھے کہ ماہانہ 1000 روپیہ کماتے تھے لیکن خرچ 0 کے برابر تھا۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا۔ عزیز طالب علموں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔